جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ایک بہت زبردست پروگرام کر رہے تھے. ابھی آپ نے بڑا اچھا میوزک سنا منور تیفی صاحب سے, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر اے سمد, اور ہم ان کے ساتھ جھیل سائنسز پہ بات کر رہے ہیں. 3 دن سے ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور جناب جھیل سائنسز, پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کر لیتے ہیں نا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں خود ہی شروع ہونے لگی تھی. میں نے سوچا کہ 3 دن میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا کیا سیکھا ہے, ذرا میں بھی لوگوں کو بتاؤں. نہیں, آج بڑا انجوائے کیا, اور آپ نے بڑی مست سنگرز کو بلائے ماشاءاللہ, انوائٹ کیے ہوئے تھے. جی بالکل. مجھے تو سارا پنجاب اور اندرونی سندھ سب کچھ یاد ہے, بلوچستان. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, تو آپ کا کون سا فیوریٹ گانا ہے ویسے؟ میں بہت سارے گانے, مجھے تو سبھی پسند ہیں. سارے پسند ہیں, میوزک کوئی بھی ہو پسند ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ دیکھیں بائی نیچر جو ہمارے چل رہے ہیں کئی ہزار سال سے, وہ یہ جو آج جو سنگرز تھے ان کا وہی نیچرلی جو ہمارے شروع سے چلتا آ رہے ہیں یہی ہے. ابھی تو ذرا سا چینج ہو گئے, کافی ساری, لیکن جو پرانا میوزک ہے وہ پرانا ہی ہے, وہ تو آپ کو بہت ڈیپ میں لے جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. چلیں جی, ہم زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے اب, اور ہم جھیل سائنسز کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں. اور ہم نے جی اسکولز پڑھے تھے, اسکولز آف, اس کے 7 اسکولز ہیں, اور اسکولز آف آلٹرنیٹیو میڈیسن, اسکول آف ہیلنگ انرجی, اسکول آف مائنڈ سائنسز, اسکول آف یوگا, اسکول آف میڈیٹیشن, اسکول آف میگنم پاور, اینڈ اسکول آف اسکلز ڈیولپمنٹ. جی بالکل 7. اچھا, اس میں ہم نے جو ہے وہ پہلے پڑھا تھا اسکول آف آلٹرنیٹیو میڈیسن, جی, اور پھر ہم نے پڑھا اسکول آف ہیلنگ انرجی. جی, اور آج جو ہے وہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو, کون سے اسکول کے بارے میں؟ اسکول آف مائنڈ سائنس. اسکول آف مائنڈ سائنس, ٹھیک ہے. بالکل. چلیں جی, تو اسکول آف مائنڈ سائنسز کے بارے میں آج ہم جانیں گے پروفیسر اے سمد سے. پروفیسر صاحب, کیا ہے اسکول آف مائنڈ سائنسز؟ کیا اسکول آف مائنڈ سائنسز میں بایو پلازمک مائنڈ آتے ہیں, اور جو ہے دوسرا جو ہے نا پی ایم بی ایل, دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز, اور بایو انرجی آتا ہے, بایو مائنڈ پاور آتے ہیں. اور اس میں ایک کورس ہے جو کہ سمجھ مائنڈ کے نام سے میرے اسٹوڈنٹ سکھاتے ہیں دوسرے ممالک میں, یہ ہیں. اور پھر یہ سلوا میتھڈ آتے ہیں, اور دوسرا جو ہے این ایل پی آتے ہیں. اسکول آف مائنڈ سائنسز جو ہے, اس میں ایک بہت نئے میں نے ٹیکنیکس بنائی ہے, میں نے کافی ریسرچ کی اس پہ. اس میں نئے ٹیکنیک جو بایو مائنڈ ہے, بایو پلازمک مائنڈ ہے, اور اس میں ہے پی ایم بی ایل, دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز. مقصد یہ عام نہیں ہے, لیکن اس میں بڑی بہترین ٹیکنیکس ہے جو کہ ہم مائنڈ کو کس طرح کے استعمال کریں, مائنڈ کو کس طرح یوز کریں, اس کی مائنڈ پاور کی استعمال کس اچھی طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے آپ کی زندگی میں کس طرح کی چینج لائیں. مائنڈ پاور ایک دنیا ہے. ویسے تو ہم جب مائنڈ کو دیکھتے ہیں یہ کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس, اور جو اس کی ویو ہے بیٹا, تھیٹا, ڈیلٹا اور الفا ویو. لیکن یہ نہیں, مائنڈ جو ہے ایک پورا دنیا ہے. مائنڈ ایک ایسی دنیا ہے جس کی دنیا میں جا کر اتنی بڑی دنیا, اتنی وسیع دنیا ہے نہیں. جب ہم مائنڈ پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ذہن اتنا وسیع دنیا ہے, اور اس میں اتنا وسعت ہے, اور اس کی دنیا جو ہے لامحدود ہے. لیکن ہم اسے چن کے نظر نہیں آتا, یہ چیزیں مائنڈ نظر نہیں آتے, اس وجہ سے ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں. ذہن جو بھی ہم کرتے ہیں, چاہے انسان ماں کی پیٹ سے لے کر آخری سانس تک, انسان مائنڈ سے ہی کام دیتے ہیں. جو بھی آپ کرتے ہیں زندگی میں وہ تمام کے تمام مائنڈ کا کام ہے. اور جن کے پاس نہیں ہوتا, ایسا کوئی شخص نہیں ہے جن کے پاس مائنڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ پاورز دی ہوئی, لیکن مائنڈ سب کے پاس ہے. کچھ جو جس ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس مائنڈ نہیں ہے
وہ نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے. یعنی جو لوگ نیگیٹیو یوز کرتا ہے اپنی مائنڈ کو, وہ واقعی ایسا ہوتا ہے جس طرح جیسا کہ کسی کے پاس مائنڈ نہیں ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس نالج نہیں ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ جاہل, تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس مائنڈ ہی نہیں ہے. مائنڈ سب سے بڑی پاور ان کے پاس ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے, جو کسی کے پاس ہے, جو سمجھدار انسان کے پاس ہے, وہ ناسمجھ کے پاس پہ ہے, لیکن ناسمجھ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور سمجھدار استعمال کرتے ہیں. اس طرح نیگیٹیوٹی میں بھی مائنڈ استعمال ہوتی ہیں. مائنڈ آپ کو دو راستوں سے بتاتے ہیں کہ آپ پازیٹیو وے اور نیگیٹیو دونوں آپ کو دونوں پہ طاقت دیتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیتے ہیں, یہ دونوں پاور ہمیں دی ہوئی ہے, نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو دونوں پاورز دی ہوئے ہمیں. تو نیگیٹیو پاور جو ہے جو کوئی شخص استعمال کرتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ دماغ نہیں ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ اس کا بڑا اچھا مائنڈ. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نیگیٹیو پاور کا استعمال کرتے ہیں بڑا تیز ہے, وہ بڑا شارپ مائنڈ ہے اس کی, اور لیکن یہ شارپ نہیں ہوتے ہیں, وہ نیگیٹیو اپنے پاور کو استعمال کرتے ہیں. شارپ مائنڈ اور زیادہ اور بہترین اور بیسٹ مائنڈ جو ہوتی ہے وہ پازیٹیو لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, جو پازیٹیو کام کرتے ہیں, جو پازیٹیو سوچتے ہیں, جو ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف راغب ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں پاور, مائنڈ کو استعمال کرنا. اور مائنڈ کا جو انرجی ہے, مائنڈ کا جو پاور ہے, وہ سب سے طاقتور ہے. ہماری باڈی میں سب سے طاقتور حصہ جو ہے وہ مائنڈ ہے, جس کے ذریعے ہماری زندگی. اگر آپ مائنڈ نہ کریں جی تو ایک کالر لے لیں. بالکل بالکل ایک کالر آتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ صبا بات کر رہی ہوں. صبا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. صبا کیا پوچھیں گی؟ میں پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے ویب سائٹ پہ وزٹ کیا تھا HMF کے بارے میں, جو اس میں یہ تھا کہ آپ اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل, HMF سے 100% آپ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہیومن میگنیٹک فورسز ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں, اور آپ کے مائنڈ کو بھی وہ بڑی اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مائنڈ پاور کے آپ کو انکریز کرتے ہیں, اور جو آپ کے مائنڈ کی جو الفا ویو ہے اس کو انکریز کرتا ہے, جو آپ کو ریلیکس بھی کرتے ہیں اور سکون دیتے ہیں. آپ صحیح فیصلے کرتے ہیں, صحیح پروگرامنگ کرتے ہیں, مائنڈ پروگرامنگ کرتا ہے, لائف کو صحیح پروگرام کرتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے آپ اپنی زندگی میں اور اپنے چینج لا سکتے ہو, اپنے ریلیشنز کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہیلو. ہیلو. جی صبا آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا آپ کا. جی کوئی اور سوال ہے؟ صبا آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہیلو. جی صبا ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں HMF ہے کیا, ذرا ڈاکٹر صاحب ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں؟ HMF ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی, آپ ڈیٹیل سے سنیے. تھینک یو, آپ نے کال کیا. اور تو نہیں کچھ پوچھنا آپ کو؟ اوکے تھینک یو, بہت شکریہ. HMF مین ہیومن میگنیٹک فورسز. یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے ہم اٹیونمنٹ دیتے ہیں, اٹیون کرتے ہیں لوگوں کے میگنیٹک پاور کو, اور وہ محسوس کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں چینج لے آتے ہیں. مائنڈ اور میگنیٹک پاور بالکل الگ چیزیں ہیں, لیکن یہ جڑی بھی ہوئی ہے الگ الگ پاور, لیکن یہ مائنڈ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. کہ ہیومن میگنیٹک فورسز جو ہے اس کو اچھی طریقے سے میگنیٹک پاور کو ہم جب ایکٹیو کرتے ہیں, اس کے ایکٹیویشن کرتے ہیں, یعنی اس کے اٹیون کرتا ہے اس کو HMF کے میتھڈ سے مختلف قسم کے, تو مائنڈ کام کرنا مائنڈ بھی اچھی طریقے سے کام کرنا شروع. آپ کی سوچ کے ساتھ پھر آپ کے میگنیٹک پاور کام کرتے ہیں. بڑی مزے کے ایک سبجیکٹ ہے ہیومن میگنیٹک فورسز, اور پہلے دن میں آپ کی لائف میں چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتی ہیں, ایک بڑے پرسکون لائف گزار لیتے ہیں انسان میں, ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس کو
فیل کرنے کے لیے, محسوس کرنے کے لیے, اسے اچیو کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہیومن میگنیٹک فورسز HMF. تو ہم بات کر رہے تھے مائنڈ سائنسز پہ. مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ ایک ایسی دنیا ہے کہ ہم مائنڈ کے ذریعے ساری زندگی چلتے ہیں اور مائنڈ کے ذریعے ہم سب کچھ کرتے ہیں. مائنڈ کے 3 سطح بتائے جاتے ہیں, بلکہ کچھ 4 بتائے جاتے ہیں, کچھ 2 بتائے جاتے ہیں, لیکن بہرحال جتنے بھی ان کے مائنڈ کی جو جتنی بھی پاور ہے یا جتنے بھی پارٹس ہے, اس میں سے جو کامن ہے وہ ہے کانشس, سب کانشس, ان کانشس, جو زیادہ تر یعنی سائیکولوجی میں جو پڑھائے جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے اس میں ہے کہ ایک ساتھ ضمیر بھی بتایا جاتا ہے کہ مثلا شعور, تحت الشعور, لاشعور اور ضمیر جو مرا ہوا ہے جو آج کل سب کا مرا ہوا ہے. اللہ نہ کرے. سب کی ضمیر اچھے ہے, لیکن بس سسٹم اور یہ پرابلمز اور یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ غلط ہے. وہ ڈاکٹر صاحب یہی ہوتا ہے نا کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے حاوی ہو جاتی ہے آپ کی پازیٹیو چیزوں کے. اصل میں ہمارا جو ضمیر جسے کہا جاتا ہے, اصل میں ضمیر کے نام سے کوئی چیز یا ہے یا نہیں, لیکن ہم اپنے پاورز کو نیگیٹیو استعمال کر رہے ہیں. نیگیٹیو استعمال کر رہے ہیں ہم, جسے ہم مرے ہوئے ضمیر کہتے ہیں. کسی کے ضمیر مرا ہوا ہے, اس کو کوئی کسی چیز کا پرواہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک چور یا ایک جو بھی ہیں ڈاکو, کوئی بھی ایسے شخص ہے یا جو نیگیٹیو, سب جو نیگیٹیو کرتا ہے وہ سبھی ڈاکو ہے, ڈاکو بھائی, سبھی چور ہے. جو نیگیٹیو اپنے مائنڈ کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب چور ہے, ڈاکو ہے. جو نیگیٹیو مائنڈ کو استعمال کرتا ہے وہ اپنے صلاحیتوں کو سمجھتا نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی طاقتوں کو سمجھتا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی ضمیر نہیں ہے یا اس کی ضمیر مرا ہوا ہے. وہ لوگ کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں, ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتی ہے کہ اپنے لائف کو بہتر سے بہتر بنا سکے. طاقت سے وہ اپنے پازیٹیو وے سے اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے. ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو کہ اوپر سے بظاہر بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں, بڑے سویٹ اور بڑے مطلب بڑا کہ جی بڑا گڈی گڈی سب ہے, لیکن اندر سے وہ ان کا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے برا ہی سوچنا ہے, برا ہی کرنا ہے, اور ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مائنڈ جو ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ بالکل ہوتا ایسے. دیکھیں جو مائنڈ کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں لوگ, وہ بہت کلیور ہوتی ہیں. وہ آپ کو اوپر سے ایسے نظر آئیں گے کہ آپ کو وہ محسوس ہی نہیں کرائیں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ نیگیٹو کریں گے. تو ظاہر ہے انہوں نے ویسے فائدہ اٹھانا ہے کہ اس نے آپ کو ایسا پیش کرنا ہے, اس طریقے سے آپ کو ایسا پیش کرنا ہے انہوں نے کہ وہ آپ ان پہ 100% یہ ٹرسٹ کریں کہ یہ شخص میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے, تو پھر آپ سے فائدہ اٹھائیں گے, ورنہ کیسے آپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ بات ہے کہ جو مائنڈ پاور جو ہے اس کو اگر ہم پازیٹیو استعمال کرتے ہیں تو پازیٹیو وے سے آپ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کو طاقت دیتے ہیں. جب آپ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں لائف میں, پریشانیاں آتی ہیں, وہی آپ کو طاقت دیتے ہیں, کیونکہ آپ مائنڈ کو پازیٹیو سائڈ پہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو بہت سا محنت کرنی پڑتی ہے. نیگیٹو سائڈ پہ استعمال کرتا ہے تو ایزی شاید کچھ چیز ملے, ایزی ملے, لیکن آپ مائنڈ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں. پازیٹیو وے پہ ہماری مائنڈ کو استعمال ہوتی ہیں, ہماری صلاحیتوں کو استعمال ہوتی ہیں, ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, انسان کی خیال رکھتے ہیں, انسانیت کا خیال رکھتے ہیں, اور ہم صلاحیتوں کا خیال رکھتے ہیں, ہم معاشرے کا خیال رکھتے ہیں, ہم اپنے یعنی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال, اپنی شخصیت کا خیال رکھتے ہیں. تو سب چیز کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں, سنبھالتے ہیں, اسی میں آپ کی مائنڈ پاور انکریز ہوتے ہیں, اسی میں آپ کی مائنڈ پاور استعمال ہوتی ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ کوئی چیز مجھے لگ رہی ہے, نیورو لنگوسٹکس پروگرام. جی,
نیرو لنگوسٹک پروگرام جو ہے یہ نیرو لنگوسٹک پروگرام سے PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز سب سے بیسٹ اور بہترین پروگرام ہے. نیرو مین لنگوسٹک پروگرام، نیرو یعنی جو بہت یہ نام رکھا گیا ہے پرانا، NLP جہاں کا آغاز ہوا ہے ویسے NLP جسے کہتے ہیں نیرو لنگوسٹک پروگرامنگ، یعنی آپ نیرو مین آپ ذہن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، درحال کہ یہاں پر نروز کی بات ہوتی ہے لیکن نیرو ذہن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور لینگوسٹک جو ہے لینگویجز اور ذہن کی لینگویج پاورز کی لینگویج کو اشارہ کرتے ہیں، اور جو پروگرامنگ ہے اس کی پروگرامنگ کرنا، اس پاورز کی پروگرامنگ کرنا. اور PMBL کا مطلب ہے پاور کو استعمال، پاور کو جاننا اور پاور کو استعمال کرنا. PMBL مائنڈ کیا ہے اور مائنڈ کو کس طرح، اور باڈی کیا ہے اور لینگویجز کیا ہیں، اس سب چیزوں کے لینگویجز کیا ہیں وہ اور انٹرسٹنگ اور مزے کے ہیں، اور بڑی اچھے طریقے سے ہمیں یہ نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز، کہ اس چیزوں سے بڑی اہم ہے کہ ہم پاور کو جان سکیں، طاقتوں کو جان سکیں کہ ہے کیا ہم. پاور بیسیکلی تو آپ جس چیز سے بات کرتے ہیں، جس چیز کو آپ روزانہ استعمال کرتا ہے، ہر لحظہ استعمال کرتا ہے، وہ ہے پاور، وہ ہے انرجی. سب سے پہلے تو بات ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس کو جاننے چاہیے ہمیں، تو پھر جو ہے نا ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو PMBL جو ہے بہترین ہے اس کے لیے نام جو ہے بجائے نیرو لنگوسٹک. PMBL مین دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز، اور پاور کو ہم استعمال کرتا ہے لیکن اس کو جانتے نہیں. ہم جل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں سکھاتے ہیں کہ آپ پاور کو کیسے استعمال کریں اور کس طرح پازیٹیو وے سے استعمال کریں اپنی مائنڈ کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی باقی پاور جو ہے ہیومن میگنیٹک پاور ہے، باڈی پاور ہے، اور لینگویج کی جو پاور ہے. اور پھر جو ہے نا مائنڈ کو آپ کس طرح کے استعمال کریں، مائنڈ پاور کو، مائنڈ کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس، بیٹا تیٹا ڈیلٹا ویو کو کس طرح کنٹرول کریں، آپ اس کو کس طرح کے استعمال کریں، اپنی طاقتوں کو قابو پائیں اپنے پہ، مثلا غصے پہ قابو پانا، اور اپنے پریشانیاں جو کبھی کبھی بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم اس پریشانی کو کس طرح کے کنٹرول کریں، اور ہم نے اپنے لائف کو کس طرح یعنی ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز اور ایم کو کس طرح اچیو کریں گے اچھی طریقے سے، آسانی سے. اور اس طرح کے مائنڈ پہ کنٹرول 100% PMBL میں اور ہیومن میگنیٹک فورسز میں ہوتے ہیں. مائنڈ پہ ایسے کنٹرول حاصل ہوتا ہے جیسے آپ چاہے اپنی باڈی کو موو دے سکتے ہیں، اپنے زندگی کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد ماحول کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں. اور جو ہمارے احساسات ہے، کبھی کبھی ہم عادات کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، مثلا بری عادات ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے بری عادات کو، اس کو کس طرح کے اس سے چھوڑا جائے. آپ بالکل نفرت آئیں گے آپ کو اس چیز سے، اتنے بہترین ٹیکنیکس ہے اس میں کہ نفرت آئیں گے، آپ کو اتنا کنٹرول ہوتا ہے اپنے مائنڈ پہ کہ آپ 100% کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک کالر بھی ساتھ ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آصف بات کر رہا ہوں. جی آصف، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ہوسٹنگ ہے وہ بڑی انوسینٹ اور بڑی زبردست ہوتی ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. اور میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. پلیز کیجیے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آج، اور بڑے زبردست آپ لگ رہے ہیں آج اچھا لگ روز اچھے لگتے ہیں، باقی دنوں میں اچھا نہیں لگ رہا. آپ آج بہت اچھے آج بھی لگ رہے ہیں. ہر روز کی طرح آپ کا پروگرام بڑا پسند آتا ہے، میں روز دیکھتا ہوں. بہت اچھا. اور میں آپ سے کچھ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. جی کیجیے. جی بتائیں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو آپ کی بک ہے ورڈز موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی، جی یہ کہاں سے مل سکتی ہے، کیسے مل سکتی ہے؟
جی آپ کو انسٹیٹیوٹ میں آپ کانٹیکٹ کریں, انسٹیٹیوٹ سے آپ کو مل جائیں گی. اور دوسرا اور کوشچن ہے کچھ میں پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب جو HMF ہے اس سے ہم اپنی بری عادات چھوڑ سکتے ہیں, اور کچھ یہ ہے کہ میرے میں کچھ ایسی بری عادات ہیں, میں سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہوں. چلے شکر ہے, آپ کو پتا تو ہے آپ کی کتنی بری عادات ہیں, یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو اپنی بری عادات کو بھی اچھا کرتے ہیں. اور میں سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہوں, اور تقریباً 7 سال سے بہت زیادہ سگریٹ میں پی رہا ہوں. میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں تو ان میں نا کچھ ایسے پازیٹیو آیا ہے کہ میرے جو ہے نا پھیپھڑوں کے مسام بند ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی کافی بری عادات کی طرف میں جا رہا ہوں, جس طرح کے ہوتے ہیں دوسری عادات ہیں, ڈرنکنگ, یا اس سائڈ پہ جا رہا ہوں. تو کیا HMF سے ہم یہ چیزیں ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل 100% آپ کر سکتے ہیں. آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, یہ چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں. 100% آپ سگریٹ نوشی کو چھوڑ سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کوئی دوسری نشیلی چیزیں. ایک کوشچن ڈاکٹر صاحب میں اور پوچھنا چاہوں گا, ہم کس حد تک اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں HMF سے؟ جی بالکل صحیح, میں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے آصف, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھیں, اور بہت زیادہ اسموکنگ کم کر دیں اب آپ, اور فوراً ڈاکٹر پروفیسر اے سمد سے آپ رجوع کریں, ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں ہم لوگ بیٹھ کے یاد کر رہے ہو کہ آصف تھا اور فون کیا کرتا تھا. یہ حقیقت ہے, ہوتا ہی ایسا ہے. دیکھیں جو سگریٹ نوشی ہے, تمباکو نوشی ہے, وہ تو اس کے مضر اثرات کو جو سب کو پتہ ہے, اور جو پیتا ہے اس کو تو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کتنے بری حالات ہوتے ہیں. پھر آج کل جو ہے نا AC میں جب لوگ لیتے ہیں اور ہوا بند ہوتی ہیں سارا کچھ, تو اس میں جب سگریٹ پیتے ہیں وہ سب سے زیادہ ساری فیملی اسموکنگ کرتے ہیں, تمام فیملی اسموکنگ کرتے ہیں اس میں سے, اور سارے اسموکرز بن جاتے ہیں جب AC چل رہے ہیں اور آپ سب چیز بند ہے اور وہی جو دعا ہیں وہی چلیں گے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے آج کل, جو ہے ساری جو ہے نا وہ پرابلمس ہو گیا. دوسرا اس کے نقصانات جو ہے بہت بری نقصانات ہے. منہ سے بدبو آنا, دانتوں کا خراب ہونا, گلے کا خراب ہونا, پھیپھڑوں کا خراب ہونا, معدے کا خراب ہونا, اور بہت سارے ایسے پرابلمز ہے جو کہ ٹینشن, ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے اسے, کیونکہ جب آپ کو آکسیجن کم ملتے ہیں, فریش آکسیجن آپ کو مل ہی نہیں سکتے جب کوئی سگریٹ پیتے, وہ فریشنس کو کبھی محسوس بھی نہیں کر سکیں گے جو بھی تمباکو نوشی جو لوگ کرتے ہیں. ہمیشہ ڈال سا پریشان رہتے ہیں, کافی ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. اگر وہ اسٹڈی کرے اپنے آپ کا, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, آج کل تو یہ تمباکو نوشی جو ہے ایک فیشن بنا ہوا ہے کچھ لوگوں میں, بڑی ہائی طبقے کے لوگوں میں ایسا ایک فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ سگریٹ پینا. لیڈیز, بلکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لیڈیز جو ہے نا بڑے فخر سے سگریٹ پیتے ہیں کہ یعنی ہم جو ہے نا بہت. تو یہ ایک بہت بڑے نقصان دہ کیا ہے ہمارے معاشرے کے لیے, اور ان کے لیے وہ ایک اچھی ماں بن جائے گی, وہ ایک صحت مند گھرانہ بنائے گی, وہ ایک اچھے بہن اور ایک اچھے کیا مقصد. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا علاج کریں کسی بھی طریقے سے تمباکو نوشی کا. اور جہاں دوسری بات ہے کہ آج کل لوگ جو ہے نا ڈرنکس کرتے ہیں, اور وہ بھی فخر سے, اور اسے میں جو ہے نا وہ کچھ تو ایسا ہے اسٹیٹس سمبل بن گئے نا یہ چیزیں. بالکل, وہ تو فخر سے وہ کہتے ہیں ہم یہ وہ اس طرح. تو اس کا جو ہے نا جو نقصان دہ ہے, اس کی جو نقصانات ہے, اور مذہب کے حوالے سے جو اس کو بالکل یعنی بہت برا سمجھا جاتا ہے, بہت بڑی گناہ ہے کہ جو شراب جو ہے ایک بہت بڑی گناہ بھی ہے, اور دوسرا جو ہے نا ایک بہت بڑی جرم بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو ایک جرم بھی ہے یہ چیز. تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کیوں کریں جسے ہم چپ کے کرتے ہیں اور چپ کے رہتے ہیں, اس چیزوں کو کیوں کریں ہم اس کام کو جس کی وجہ سے ہمارے یعنی ضمیر, جس کی آپ بات کر رہے ہیں ضمیر,
یعنی ضمیر کو جو ڈاؤن کرتے ہیں وہ یہی چیزیں کرتے ہیں انسان کی. اور کئی سے ایسے عادات تو پی ایم بی ایل اور ہیومن میگنیٹک فورسز HMF سے 100% اس چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں. 100% اس کا علاج ہے اس چیزوں کا. صحیح. اور دوسرا ایک عام ٹیکنیک تو یہ ہے کہ آپ اس چیز سے نفرت کریں. جب تک آپ کسی چیز سے نفرت نہیں کرتے, آپ اس کو ایز اے فیشن استعمال کرتے ہیں, تو آپ کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہاں, مطلب بری عادتوں سے نفرت کرنی ہے, لوگوں سے نفرت نہیں کرنی ہے. یا اگر آپ سکون شراب میں دیکھتے ہیں, کسی بھی نشیلی چیزوں میں سکون اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں, تو آپ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ سکون جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتے ہیں. جب تک آپ نے اس سکون کو, جیسا الفا ویو ہے اور مائنڈ کی جو پازیٹیو ویو ہے, جب تک آپ نے اس کو انکریز نہیں کیے ہیں, کبھی بھی انسان سکون حاصل نہیں کر سکیں گے. اور یہ میں مالج ہوں, مجھے پتہ ہے اس چیزوں کا. اور جو یہ کرتے ہیں, جو لوگ نشہ کرتے ہیں, جو اس طرح چیزیں, ان کو پتہ ہے کہ میرے میں کیا کیا پرابلمز ہیں. صحیح. آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس طرح کے نشے میں جانا چاہتے ہیں, تو آپ کنسنٹریٹ کریں, کسی ایک فوکس کریں ایک چیز پہ. انسان ایسی مدم ہو جاتا ہے, کسی ایک خیال میں چلے جاتے ہیں, ایک تصور میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کے مائنڈ پہ کنٹرول ہوتے ہیں, تو آپ ایک چیز میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سکون بھی دیتے ہیں, اور وہی ایک نشے کی طرح ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر انسان ڈرنک کرتے ہیں اور وہ نشے میں ہوتے ہیں, تو وہ ایک اور کام بھی ہو سکتا. اس میں ایسی ٹیکنیکس ہم سکھاتے ہیں پی ایم بی ایل میں, کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اتنا مائنڈ پہ کنٹرول حاصل کریں کہ آپ کسی ایک منظر کی تصور کریں ڈائریکٹلی, جیسا کہ آپ وہیں پہ ہو جہاں پر آپ نے تصور کیا, جیسا آپ وہ فیل کرتا ہے جیسا کہ وہاں گھوم پھر رہے ہو, انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بہترین نشہ میرے خیال میں یہی ہے, اور یہ سب سے بیسٹ ہے, جو کہ اس میں سے آپ کی یہ ہوتا ہے. دیکھیں, مذہب کے حوالے سے آپ اپنے توجہ کو اللہ کی طرف کریں, اپنے توجہ کو اللہ کی طرف کریں, اور تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کتنے ڈیپ لے آپ طاقت محسوس کریں, کتنے سکھ اور سکون محسوس کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ڈاکٹر صاحب. اور یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی جو پی لی ہے چوری تو نہیں کی ہے, اور جولی اور شیلا اور راڑو جمالو, کوئی ہم کو روکو, کوئی تو سنبھالو, کہیں ہم گر نہ پڑے. اب آپ نے سارے لوگوں کو مطلع کر دیا, یاد رکھیں. اسی سے بھی لوگ جو ہے نا وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں. بالکل جام والی باتیں جو ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میں خانے میں جام, اور وہ یہ سارے شاعری ہوتے ہیں. تو بات یہ اسی کی وجہ سے تو لوگ اس سائڈ پہ جاتے ہیں, دوبارہ نہیں سنانا. اوکے جی, راج جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں نے سوچا کہ کسی ایک تھوڑا ہنستے مسکراتے جو ہے پروگرام کا وقت جو ہے وہ جب ختم ہو تو پھر ایسا ہونا چاہیے, وائنڈ اپ اچھا ہونا چاہیے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت یوزفل انفارمیشن آپ نے دی. اور ہوپ فلی جو کالرز جنہوں نے کال کیا تھا وہ جو جاننا چاہ رہے تھے, انہوں نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ کیا ہے مائنڈ سائنسز, اور ان کے بارے میں ضرور جان لیا ہوگا. یہ وائٹل کے بیگز ہمارے پاس جی ابھی تک ہیں, اور مہمان بھی ابھی تک ہمارے ہیں, یعنی کہ منور علی تیفی صاحب اور یہ آصف صاحب ان کے ساتھ جائیں گے جی. وائٹل کے بڑے خوبصورت سے کلرفل بیگ. میں کیا گناہ کہ مجھے کیوں نہیں دے؟ میں یہی سننا چاہ رہی تھی. ڈائریکٹر صاحب میرے پروگرام میں کبھی بھی وائٹل نہیں لگانے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی جائے گا جی یہ بیگ ایک. نہیں, چائے تو میں پیتا ہوں, چلو وہی کافی ہے میرے خیال. بالکل بالکل, چائے تو میں پیتا ہوں, غور کیجیے گا اس جملے پر. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کے پروگرام کو, اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو, منور علی تیفی صاحب کے گانوں کو, اور آصف صاحب کے طبلے کو بہت ہم سب نے مل کر انجوائے کیا. اور عامر صاحب کے ہیں جوکس, اچھا عامر صاحب کی باتوں کو, اور خاص طور پہ تیفی صاحب کے لیے جو بھی کچھ انہوں نے کہا ان کو ہم نے سب نے مل کر انجوائے کیا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ زندگی رہی اور حالات نے اجازت دی تو آپ سے کل پھر اپنے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے 10:30 بجے سے 11 بجے تک کل بھی, اور تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ اور رب راکھا.